انسان جتنا مرضی عرصہ اس دنیا میں گزار لے، وہ اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ وہ موت سے بچ جائے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کیا جا سکتا ہی نہیں۔ اور لطف کی بات یہ کہ کوئی مانے یا نہ مانے، اگر کوئی مانتا ہے کہ یہ آنی ہے تو بھی آتی ہے، اور اگر کوئی کہے کہ جی میں نہیں مانتا، وہ نہ بھی مانے تو بھی آتی ہے۔ اور یہ قرآن کا دو لفظی پیغام ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان چکھنے والی ہے موت کو۔ تو جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن، صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، گرمی ہو یا سردی، بہار ہو یا خزاں، بڑھاپے میں ہو یا جوانی میں، بچپن میں ہو یا لڑکپن میں، مرد ہو یا عورت، اس نے بالآخر اس دنیا سے کسی وقت، کسی جگہ، عمر کے کسی حصے میں ضرور جانا ہے۔ جب یہ بات طے ہے کہ ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے اور ہر ایک کو اس موت کے ذائقے کو چکھنا ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے، تو یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے اور اس بات کو واضح کیا جانا چاہیے کہ مرنا سب نے ہے، اس موت کا مزہ، ذائقہ سب نے چکھنا ہے، لیکن موت سب کی برابر نہیں ہے۔ پھر دوبارہ سنیں، مرنا سب نے ہے لیکن موت سب کی برابر نہیں ہے۔ کافر کی موت اور ہے، مسلمان ہو گناہگار ہو اس کی موت اور ہے، مومن ہو نیکوکار ہو اس کی موت اور ہے، اللہ کا ولی ہو اس کی موت اور ہے، حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو، صحابی ہو، اس کی موت کا درجہ اور ہے، اور جو انبیاء کرام پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے اس کا معاملہ اور ہے۔ جس طرح انسان ہونے میں ہم سب برابر نہیں، اسی طرح ان سب کا دنیا سے جانا بھی برابر نہیں۔
جس طرح انسان ہونے کے باوجود ہر ایک کا اپنا ایک مرتبہ ہے، ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے، اسی طرح دنیا سے جاتے ہوئے ہر ایک کی موت کا درجہ بھی اپنا اپنا ہے۔ اور حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ موت بندہ مومن کے لیے تحفہ کی حیثیت رکھتی ہے، لہذا اس لیے یہ چیز انسان کو کبھی گمان میں بھی نہیں لانی چاہیے کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ ہر جان چکھنے والی ہے موت کو، تو سب کو آنی ہے تو ایک جیسی آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ آنی ضرور ہے لیکن آنے کا انداز الگ الگ ہے۔ آنے کا طریقہ الگ الگ ہے، اور یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ موت بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ علامہ قرطبی نے یہ بات نقل فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ موت جو ہے وہ بہت بڑی مصیبت ہے اور آفت ہے۔ موت بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی آفت ہے، لیکن علامہ قرطبی نے بڑی جھنجھوڑ دینے والی بات کی، فرماتے ہیں یہ خود ایک بہت بڑی آفت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن اس سے غفلت برتنا، موت سے غافل ہو جانا، نیک اعمال چھوڑ دینا، دل کے اندر خوف خدا نہ ہونا، علامہ قرطبی فرماتے ہیں یہ اس سے بڑی مصیبت ہے۔ یعنی موت بذات خود ایک آفت ہے، ایک مصیبت ہے، اور اگر بندہ اس سے غافل ہو، نیک اعمال کو ترک کر دے اور خوف خدا دل میں نہ ہو، تو فرمایا یہ اس سے بڑی مصیبت ہے، کیونکہ موت نے تو آنا ہے، اور اگر اس حال میں آئی کہ نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہوا، دل کے اندر خوف خدا کا ذرا برابر بھی اثر موجود نہ ہوا، غفلت کا یہ عالم کہ کبھی اللہ اور اس کے رسول کو منانے کی کوشش ہی نہیں کی، تو فرمایا یہ اس سے بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، کیونکہ جانا تو ہے لیکن اس حال میں جائے گا تو پھر اس کے لیے مشکلات اور بڑھ جائیں گی۔ اور یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، جس طرح ہمیں موت کا پتہ ہے نا، آنا ہے موت نے، یقین ہے ہمیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا اگر جانوروں کو، یہ جو گدھے ہیں یہ سارے جانور ہیں، یہ جو اونٹ ہیں، یہ جو بکریاں ہیں، یہ جو بھیڑیں ہیں، حلال حرام جتنے بھی جانور ہیں، یہ جتنے بھی حیوانات ہیں، چوپائے ہیں، بہائم ہیں، فرمایا ان کو اگر موت کا یقین تمہاری طرح ہوتا، یعنی جس طرح تمہیں پتا ہے کہ مرنا ہے، یہی نہیں نہ پتا کب مرنا ہے، یہ تو پتا ہے مرنا ہے، بچپن میں نہیں مرے، جوانی کا کوئی پتہ نہیں، جوانی میں بچ گئے تو بڑھاپے میں تو مرنا ہی مرنا ہے۔ تو جس طرح تمہیں یقین ہے موت کا، حضور کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا اگر ان
جانوروں کو اس طرح مرنے کا یقین ہوتا تو یہ کھانا پینا چھوڑ دیتے. ان کے جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز نہ رہتی. یہ موت کی فکر میں، موت کے غم میں دبلے اور پتلے ہو جاتے. فرمایا اس قدر یہ کمزور ہو جاتے کہ تمہیں کھانے کے لیے ان کا گوشت بھی میسر نہ آتا.